الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجات؟ فقال: املك عليك لسانك ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. معزز سامعین کرام، فطری طور پر انسان دنیا میں سکون اور امن کا متلاشی ہے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اس کی حصول یابی کے لیے جتنے وسائل ہوتے ہیں سب کو اختیار کرتا ہے انسان. لیکن ان وسائل کے اختیار کرنے کے باوجود انسان کو امن اور سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ وسائل اور یہ اسباب جو دنیا والے اختیار کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح وسیلہ اور سبب کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم امن اور سکون کو تلاش کریں؟ تو یہ سوال دور حاضر کا ایک اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ من نجات، نجات کیا ہے، کامیابی ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ دور فتن میں ان 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان کو راہ عمل ملے گی. ان میں سے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. اور تیسری چیز فرمائی: اپنے گناہوں پر رویا کرو. وابکی علی خطیئتک، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے تم کو حقیقی امن اور سکون حاصل ہوگا. سب سے پہلے ہم زبان کے سلسلے میں جانیں گے. زبان کے سلسلے میں مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور زبان کے سلسلے میں ایک مشہور قول ہے: جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جثہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ راحت الانسان فی حفظ اللسان، انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے. زبان کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، ہر وقت ہماری زبان ہماری نگرانی میں ہو کہ ہم اپنی زبان کو لاعینی باتوں سے اور فضول باتوں سے محفوظ رکھیں گے. اور ہر وقت ہمارے ذہن میں قرآن کریم کی اس آیت کا تصور ہو کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس بات پر 2 فرشتے، 2 نگراں اس بات کو سننے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو ہی یہ کچھ کہے گا تو اس کو ہم نوٹ کریں گے. جب اس آیت کا تصور ہمارے ذہن میں ہوگا تو پھر ہم لاعینی باتوں سے بچیں گے، لاعینی باتوں سے پرہیز کریں گے. کہ انسان کو یہ تصور ہوگا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. تو یہ اس آیت کا تصور انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ لاعینی کاموں سے بچ سکے. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، جن کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ لقمان، جس میں ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اونچا مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ مجھے یہ اونچا مقام اور مرتبہ جو ملا ہے یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ملا ہے. نمبر 1، امانت داری کی وجہ سے. نمبر 2، ترک لایانی کی وجہ سے. نمبر 3، سچائی کی وجہ سے. کہ یہ 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے.
اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے طول خاموشی. انسان خاموشی کو اختیار کرے، انسان اکثر خاموش رہا کرے. اگرچہ بولنا جرم نہیں ہے لیکن تب بھی انسان خاموشی اختیار کرے. اس کی تشریح ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کی ہے کہ بولنا جرم تو نہیں ہے لیکن خاموشی میں بھی جان ہے. بولنا تو جرم نہیں ہے لیکن خاموشی میں بھی جان ہے. سارے گلشن کی آبرو ہو کر بھی کلیا بے زبان ہے. کہ گلشن کی جو آبرو ہوتی ہے، جو کلیا ہوتی ہے، جن سے گلشن چمکتا ہے، جن کی وجہ سے انسان اس باغ میں جاتا ہے، وہ بے جان ہو کر اس کی رونق بنی ہوئی ہے. تو انسان جب اس زبان کی حفاظت کرے گا اور اس حفاظت کے لیے خاموشی اختیار کرے گا تو اس خاموشی کے نتیجے میں انسان محفوظ رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں پر پختہ ہو جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں وصول اللہ کی. یعنی یہ 3 کام تم کرو، ان کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب پہنچو گے. نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 تھوڑی دیر کے لیے ذکر و فکر کرنا خلوت میں. ان 3 چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب پہنچو گے، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا. اس زبان کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان فساد بھی مچاتا ہے. تو اس زبان کی حفاظت ضروری ہے، تب جا کے ہمیں وہ امن حاصل ہوگا جس امن کے لیے ہم ہر ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں. اس امن کی تلاش کے لیے سب سے پہلا ہم نے کام جو کرنا ہے وہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور زبان کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ان کو نگرانی میں رکھنا ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دو چیزیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی دوسری ویڈیو میں. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.